اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامل ولی ادارہ روحانیت کی طرف سے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ٹاپک لے کے آئی ہوں کہ نگینہ حاضرات، نگینہ کل اور نگینہ کل مخلوقات میں آپ نگینہ کل اور نگینہ کل مخلوقات ایک ہی ہے، ان میں آپ کس طرح ان سے کام لے سکتے ہیں۔ نگینہ حاضرات ہمارا ہر کسی کے پاس ہے، لیکن نگینہ کل، جس کو نگینہ کل مخلوقات بھی کہتے ہیں، یہ کسی کے پاس نہیں۔ یہ شاید میں نے ایک ہاتھ کسی کو دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان دونوں نگینوں سے کام لینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ کو ہتھیار تو دے دیا ہے، لیکن آپ کو اب استعمال کرنے نہیں آ رہا ہے، آپ نے اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ بہت سے لوگ مجھے نگینہ حاضرات پہ جو ہے نا کہتے ہیں کہ جی آپ بتائیں، اور ہم نے دی ہے بھی ہے، لوگ کچھ استعمال کر ہے، کچھ کو پتہ ہی نہیں ابھی تک، جب کہ طریقہ کار بھی ہے۔ سب سے پہلی چیز، اس ویڈیو کو بہت غور سے دیکھیں، اس میں آپ کو مکمل طور پہ استعمال کا طریقہ بتا دوں، ٹھیک، اس میں مکمل میں جو ہے نا آپ کو ایک ایک چیز استعمال کا بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کس طرح آپ اس کے مشاہدوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں نگینہ کل مخلوقات کا، جس میں تسخیر پریہ بھی ہوتی ہے، حمزات بھی ہوتے ہیں، جنات بھی ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے، لیکن اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے۔ کس طرح کرنا ہے میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، ایک خوبصورت مخلوق ہے، پریہ بہت خوبصورت مخلوق ہے، ٹھیک ہے، بہت خوبصورت۔ اب آپ نے اس نگینے کو جب پڑھائی کے دوران آپ نے بھی خوبصورتی ہی سے پڑھائی کرنی ہے، جو آپ کو پڑھائی دی گئی ہے اس نگینے کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کا آپ نے ورد خوبصورت طریقے سے کرنا ہے۔ بالفرض اگر یا رحمانوں سے آپ اسم اعظم سے آپ حاضرات کرتے ہیں، تو آپ نے پہلے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ پاک صاف ہو۔ یہ نہیں کہ نیند سے اٹھے، منہ اٹھایا نیند سے، ٹھیک ہے، اور جو ہے نا چل پڑے جی ہم نگینہ کل مخلوقات میں، نگینہ حاضرات میں حاضرات کر، اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ آپ فریش ہو، آپ کا کمرہ پاک صاف ہو، اس کے اندر بخور جل رہا ہو، بخور نہیں تو کم سے کم اگربتی جاری ہو، اچھی عمدہ قسم کی، کپڑوں کے اوپر خوبصورت قسم کا عطر لگا ہو، ٹھیک ہے، آپ اپنا خود آپ کے جو ہے نا جسم پہ کوئی ناپاکی نہ ہو، ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز پڑھے، اور اس کے بعد جو ورد دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس ورد کو آپ نے جو ہے نا جو آپ کو تعداد بتائی گئی ہے اس کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اچھا، اب لوگوں کی آنکھوں کے سامنے مشاہدے نہیں آتے، وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ نگینہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا ہم کرتے نہیں ہیں، جو بالکل سراسر غلط ہے، جو ہماری محنت کو پانی میں بہا دینے والی بات ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، آپ لوگوں نے وہ ریاضتیں نہیں کی ہے، آپ لوگوں نے وہ مشقیں نہیں کی ہے، آپ میں وہ روحانی قوت اتنی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اس نگینے کے اندر ڈائریکٹ کوئی چیز دیکھ سکے، لیکن آپ اس ورد کو پڑھ کے اس چیز کو اس سے مدد حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک سٹیج کے اوپر پہنچ کے آپ اس چیز کو نہ صرف اس نگینے میں دیکھ سکیں گے بلکہ اس کو سامنے بھی دیکھ سکیں گے۔ اس کے لیے یہ کہ آپ کو ایکسپیرینس چاہیے۔ اب آپ نے ایک ڈیٹا انٹری کا کام سیکھا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے ڈیٹا انٹری کا جو کام سیکھتے ہی میں کوئی بہت بڑی پوسٹوں کے اوپر لگ جاؤں گا۔ آپ کو ایکسپیرینس ملے گا، آپ آہستہ آہستہ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے تو ہی آپ کسی بڑی پوسٹ پہ پہنچیں گے نا، تو ہی آپ آگے بھی کسی کو ٹرین کر سکیں گے نا۔ یہ چیز ہے کہ جب آپ نگینہ کل مخلوقات یا نگینہ حاضرات میں آپ جس ٹائم پڑھائی کرتے ہیں تو آپ مکمل یکسوئی سے اس کے اندر تصور کریں کہ اگر آپ نے پری کو حاضر کرنا ہے تو آپ پری کا تصور کریں، ٹھیک ہے، کہ پری میرے سامنے حاضر ہو رہی ہے، ایک اس کی آئیڈیل، ایک اس کی امیج بنائے، تو پھر آپ دیکھیں گے جو آپ اس کے اندر مشاہدے آپ کو نظر آئیں گے، پھر آپ خود اس بات کا بولیں گے کہ واقع میں ہی اس کے بیچ میں کوئی مشاہدے، کوئی اس میں چیزیں نظر آئی ہے۔ اب آپ اس پڑھائی کی تعداد کو بڑھائیں، جس طرح بالفرض آپ کو میں نے 1100 بتایا ہے، آپ اس کو دن میں کوشش کریں 11,000 مرتبہ پڑھتے رہے، چلتے پھرتے، آپ اس نگینے کو سامنے رکھ کے اس کی پڑھائی جو ہے وہ آپ 1100 سے جو ہے نا 2100 مرتبہ کرنے کے بعد آپ اپنا جو کام ہے اس نگینے کو ہاتھ میں پکڑ کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا پیش کرے کہ یا اللہ پاک اس برکتوں والے نگینے کی برکت سے اپنے فضل سے میرا یہ کام کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مخلوقات آپ کا کام کرے گی، اور جب آپ کا کام ہونا شروع ہو جائیں گے نا تو پھر آپ کو یہ چیزیں سامنے بھی نظر آئے گی۔
ٹھیک ہے. اور جن لوگوں کے ہمارے پاس ایسے مشاہدے بھی موجود ہیں، خاص کر نگینہ حاضرات کے، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نگینہ کل مخلوقات میں نے کسی کو نہیں دیا، یہ ایک ہی کسی کے پاس ہے، لیکن نگینہ حاضرات یہ بہت سے لوگوں کے پاس ہے جس میں وہ حاضرات کرتے ہیں. اور الحمدللہ انہوں نے بچوں سے شروع کی تھی، بچوں کے اوپر حاضرات کرنا شروع کی تھی، اور بعض اوقات تو بڑوں پہ بھی کی تھی، اور کسی نے تو محنت کر کے اپنے اوپر خود بھی مشاہدات کھول لیے، اور اب وہ بہت سے معاملات میں مدد طلب کرتے. ٹھیک ہے. ایک ہماری بہن ہے، انہوں نے نگینہ حاضرات میں حمزات کو حاضر کیا تھا. ٹھیک ہے. اور بہت لاجواب طریقے سے ان کا مجھے ابھی بھی میسج یاد ہے، اور وہ آج تک ان کے پاس بھی، میں نے جس آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ان کے پاس آپ جائیں گے وہ آپ کو پوری ڈیٹیل کھول کر بتا دے گی. ٹھیک ہے. یہ تم کہاں گئے تھے، جس طرح ہمارے ایک شاگرد کا بھی واقعہ اس طرح. ٹھیک ہے. آپ کے پاس جب یہ مشاہدے کھل گئے، پھر آپ کو میں سمجھے کہ آپ بادشاہ بن گئے. ٹھیک ہے. یہ حاضرات آپ کی ہر قسم کی مدد کرے گی، چاہے وہ نگینہ حاضرات ہے، چاہے وہ نگینہ کل مخلوقات ہے. کل مخلوقات میں پری بھی آتی ہے، جنات بھی آتے ہیں، حمزات بھی آتے ہیں، موکلین بھی آتے ہیں. آپ کی عقل کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کے اوپر ایک بہت آپ کے پاس ہیوی ہتھیار موجود ہے. آپ کی عقل کے اوپر ہے کہ اب آپ نے اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے. میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا ہے. ٹھیک ہے. طریقہ بتا دیا ہے. آپ کو ہم سے کانٹیکٹ کریں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے نا. اب آپ نے ایک چیز لے لی ہے، اب ایک بندے نے آپ کو ہتھیار دے دیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا استعمال بھی تو آپ نے ہم سے ہی سیکھنا ہے نا. اب آپ اپنے بادشاہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں، ہم اپنا جو ہے نا طریقہ کریں گے، نہ آپ کانٹیکٹ کرتے نا، تو وہ ہماری محنت رہے گا نہیں. ہم نے تو چلے آپ سے ہدیہ لیا تھا، وہ آپ ہی کے پہ جو ہے نا، مطلب ہم جو آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، جبکہ اس ایک چیز سے آپ بے پناہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی، اور میری ایک چیز آپ کو جو ہے نا سمجھ آ گئی ہوگی. بہت شکریہ آپ لوگوں کا.